السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ، اور آج ہمارے ساتھ تربیت سینٹر کے روح رواں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جزاک اللہ۔ آج ہم بڑا اہم ٹاپک پہ بات کریں گے کہ چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا، یا کوئی اور کنٹری میں ہے یا پاکستان میں ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب بنوں، ایک اچھا بزنس مین بنوں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوبصورت آپ نے ایک مجموعی سوال کیا ہے جس کے اندر جو ہے بڑی گہرائی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی کی سیڑھی چڑھ جاؤں، اور جلدی بھی بڑی ہے لوگوں کو، اور کہتے ہیں بس آنکھیں بند ہوں رات کو ہم سوئیں، صبح اٹھیں تو ہم جو ہے کامیاب ہوں، یعنی کہ راتوں رات جو ہے ترقی کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، کامیابی کامیابی بڑا ایک وسیع جملہ ہے، وسیع لفظ ہے۔ ایک کامیابی دنیا کی ہوتی ہے، ایک کامیابی جو ہے دین کی ہوتی ہے۔ دونوں مل بھی سکتی ہیں۔ نیت آپ کی دیکھی جائے گی تو دین دنیا سے جدا نہیں، اور دنیا دین سے جدا نہیں۔ ہر کامیاب شخص جو ہوتا ہے، دنیا میں ایک رپورٹ ہے کہ جتنے بھی کامیاب گزرے ہیں، کامن ان کے اندر 5 نشانیاں ہوتی ہیں اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ پہلی چیز جو ڈسکس ہم کر رہے ہیں وہ ہے سونے جاگنے کا وقت، کہ جو کامیاب شخص ہوگا وہ دیندار ہے، وہ دنیا دار ہے۔ اس کے سونے کا ٹائم بھی مقرر ہوتا ہے کہ رات کو کس ٹائم سونا ہے، صبح کس ٹائم جاگنا ہے، بیدار کب ہونا ہے، لیٹنا کب ہے۔ دنیا دار ہے تو اس کا بھی ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے۔ لیکن آپ اور میں اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ جب جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے۔ اور جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں کسی اچھی ایک جگہ پر محفل میں یا کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں جہاں پر جاگنا ہوتا ہے، فوکس رکھنا ہوتا ہے، وہاں ہم اونگ لے رہے ہوتے ہیں، ٹکریں بھی لگ جاتی ہیں، بندے گر بھی جاتے ہیں، اور فلم کو آپ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی میں ٹی وی کے اندر بڑھ جاؤں گا، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ سونے کا جو ٹائم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہے۔ ہاں، کوئی مجبوری نہیں ہے، اب رات کی کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی چوکیدار ہے، کوئی رات کی فیکٹری میں ملازم ہے، مجبوری ہے کوئی، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں چلتا تو پھر مجبوری ہے۔ ورنہ آپ اگر ایک موبائل لے کے بیٹھے ہیں کہ میں رات کو ساری رات آپ چلاتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، تو اپنی صحت برباد کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کامیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ دیر کو بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو باہر لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مجبوری ہوتی ہے تو وہ بھی رات کا کچھ حصہ سونا ضروری ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہ آپ ساری رات ہی جاگتے رہیں۔ سونے کا اور جاگنے کا جو ٹائم ہے ایک تو یہ مقرر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی باتیں کر کر کے جو اپنا وقت نہیں ضائع کرتے۔ یار فلاں جو ہو گیا ہے، فلاں جڑا ہے اس نے کاروبار کیتا ہے تو نقصان ہو گیا، فلاں وہاں پہ باہر جا رہا تھا تو اتنا عرصہ وہاں رہا ہے اور پھر واپس آ گیا ہے، یعنی کہ کئی کئی گھنٹے فضول لا یعنی گفتگو کرتے ہیں۔ کامیاب بندہ ایسا نہیں کرتا، ٹو ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، بس مقصد کی بات کی، آگے نکل گیا، ضرورت کی جملہ ضرورت کا بولا، ختم۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے بیٹھے رہیں، ایک جگہ بیٹھے ہیں تو پھر ساری باتیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز، کامیاب بندے کے اندر حسد نہیں ہوتا۔ کوئی کامیاب ہو رہا ہے، کسی کا بزنس چل گیا، کسی کے نمبر زیادہ آ گئے، کسی کی دکان چل پڑی، کسی نے گاڑی لے لی، کسی نے مکان بنا لیا، کسی کی شادی ہو گئی، جلنا شروع ہو گیا، پھر وہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر سکے گا۔ جو اس کی فیلڈ ہے اس کے اندر وہ جو ہے ترقی نہیں کر سکے گا۔ حسد کا مادہ اندر ہوگا تو وہ جتنے لوگوں پہ جلے گا، پریشان ہوگا۔ جی جی، اس وجہ سے ایک اور بھی کویشچن آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ حسد کی وجہ سے غلط راہ اپنا لیتے ہیں، یعنی
حلال کو حرام میں تبدیل کر دیتے ہیں، حرام والے راستے پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں جس سے حرام کا پیسہ آتا ہے. جی تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. جو بات میں کر رہا ہوں چلو اس کو پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. یعنی کہ تیسری چیز ہے کہ حسد نہیں ہوتا کامیاب بندے کے اندر. وہ ہر کسی کی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے وہ اپنی محنت کر رہا ہے میں اپنی کر رہا ہوں. وہ جلتا نہیں ہے دوسروں کی کامیابی پہ، وہ سڑتا نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہوتی اسے، وہ اس کی نیند خراب نہیں ہوتی، سکون سے وہ سو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے اس کی اپنی محنت ہے. اگر وہ مجھ سے زیادہ بھی کما رہا ہے تو اس کا مقدر، اس کا نصیب. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو کامیاب ہوتا ہے نا اس کو اپنے اللہ اور اپنے رسول پر بڑا یقین ہوتا ہے، اپنے اللہ پر پورا پورا توکل ہوتا ہے. یہ پکی بات ہے. اور اسے پتہ ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو محنت کر رہا ہوں میری محنت ضائع نہیں جائے گی. اللہ تبارک و تعالی، میں تو یہ مسلمان تو اس کو جا سبحان اللہ، اگر کافر بھی کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دنیا میں پھل دے دیتا ہے. دیکھیں آج دنیا میں کتنی ترقیاں ہیں، کافروں نے بڑی ترقی کی ہے، حالانکہ وہ کافر ہیں، نان مسلم ہیں. محنت کافر بھی کرے تو وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے محنت دوسری چیزوں میں کرتے ہیں. تو پانچویں چیز یہ ہے کہ جو کامیاب ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے جملہ بول رہا ہوں، ان کے دلوں کے اندر اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے. جب اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے پھر وہ اللہ رسول کے فرامین کو لے کے چلتے ہیں تو ان کی کامیابی کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی اگر آپس میں کزن ہے یا بھائی ہیں تو دوسرے کا کاروبار دیکھ کے، دوسرے کی کامیابی دیکھ کے وہ جلتے ہیں کہ یار اتنی چھیتی امیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بازو پکڑ لیا، تم جلو تو نہ. وہ اب غلط راستہ اختیار کرتا ہے یا اسمگلر بن جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جس سے حرام کا پیسہ اسے حاصل ہوتا ہے، اور وہی پیسہ اپنی اولاد پہ لگاتا ہے، اپنے بچوں پہ، خود پہ لگاتا ہے، اپنی بیوی پہ، اپنے والدین پہ لگاتا ہے. تو اس حوالے سے جی ٹھیک ہے، آپ کی میری بات ٹھیک ہے، لیکن پتہ کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اصل میں کہ میں اسے آگے نکل جاؤں. اس کے لیے پھر وہ جو بھی کرنا پڑتا ہے وہ کر گزرتا ہے. کہتے بس اس سے آگے نکلنا ہے، مجھے جہاں سے بھی موقع ملے، جیسے بھی مجھے کمانا پڑے تو وہ کماتا ہے. لیکن وہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ترقی عارضی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی جائے لیکن وہ عارضی ہوتی ہے. پھر وہ گھڑم پیچھے آتے ہیں، گرتے ہیں، منہ کے بل گرتے ہیں، سکون نہیں ہوتا ان کی زندگی میں، بیماریاں لگ جاتی ہیں اور بہت سارے مسائل، بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں. تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کا گھر دیکھ کر اپنا گھر جلانا شروع کر دیں. ایسا بے وقوفی یا نادانی ہے. ہاں اگر آپ کو حسد کی بیماری، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کسی کی آپ کو کوئی چیز پسند یا کوئی ترقی کر رہا ہے برداشت نہیں بھی ہو رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر لیں کہ یا اللہ اس کو تو نے دیا ہے، تو مالک ہے، تو مجھے بھی دے سکتا ہے، مجھے بھی دے. تو بات ختم ہو جائے گی. اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل میں پالتے رہیں بغض، حسد، کینہ، اور جو ہے آپ کی زندگی آپ کی جینر بن جائے گی، فوراً نکال دیں بس. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اللہ میرے دل سے حسد نکال دے اور مجھے بھی انعام دے دے، مجھے بھی کامیاب کر، مجھے کامیابی دے، ترقی دے، تو انشاءاللہ حسد ختم ہو سکتا ہے. جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی کامیاب بننا چاہتا ہے تو ان 5 چیزوں پہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کامیاب ضرور ہوگا. آج کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.